الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی نے نماز جو فرض قرار دی ہے، اس میں بعض لوگوں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رکعت میں ہر آدمی کے لیے، خواہ اس کی حیثیت مقتدی کی ہو یا وہ امام ہو یا وہ انفرادی نماز پڑھا رہا ہو، ہر حال میں یہ ضروری قرار دیا ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، اور اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا، خاص طور پہ امام کے پیچھے، تو اس کی نماز سرے سے ہوتی نہیں ہے، اس کی نماز باطل ہے، اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض اور واجب ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کا کہنا اور نقطہ نگاہ جو پورے ادب اور احترام کے ساتھ عام مسلمانوں سے اختلاف کرتے ہیں۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی جس روایت سے انہوں نے استدلال کیا ہے، اس روایت کے متعلق کچھ باتیں اس سے پچھلی نشست میں گزر چکی ہیں، اور کچھ باتیں انشاءاللہ آج کی نشست میں آئیں گی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بحث آج حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے متعلق مکمل ہو جائے گی۔ اور یہ دعویٰ کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض اور واجب ہے، یہ دعویٰ باطل ہے، اور ایسے نہیں ہے۔ اگر یہ معاملہ مان لیا جائے کہ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اتنی عام ہے، اور جو شخص بھی سورہ فاتحہ کو امام کے پیچھے نہیں پڑھے گا، اس کی نماز ناقص ہے، کالعدم ہے، بیکار ہے، باطل ہے، تو یہ سوچنا چاہیے کہ حضرت جابر بن عبداللہ اور عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن مسعود اور زید بن ثابت اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سے لے کر ائمہ کرام مالک، شافعی، احمد اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے آج کے دور تک جتنے بھی مسلمان نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ، بعض مسلمان 2 نمازوں میں اور بعض مسلمان 5 نمازوں میں نہیں پڑھتے رہے، کیا ان سب کی نمازیں بیکار ہوئیں؟ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ قیامت میں اللہ تعالی اس کا حساب بھی لے گا اور خدا اس پر بھی فیصلہ کرے گا؟ جب یہ چیزیں نہیں ہیں، اور یقیناً نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں یہ پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ تم نے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، تو ایک بیکار کی بحث میں ہم الجھ رہے ہیں، اور ایک بیکار کی بحث ہے جو ہم کر رہے ہیں، جس کا نہ حساب قبر میں ہونا ہے، نہ آخرت پہ پوچھا جانا ہے، اور کوئی ایسا معاملہ کہیں حدیث کتاب و سنت میں نہیں آیا کہ اگر کوئی آدمی فاتحہ پڑھے بغیر امام کے پیچھے مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہو گیا، کافر ہو گیا۔ ایسی چیزیں جب نہیں آئیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس نہج پر چل رہے ہیں۔ اس لیے یہ ناخوشگوار بحث، ناخوشگوار اس اعتبار سے کہ جی چاہتا نہیں ان باتوں کو چھیڑنے کو اور ان باتوں پہ بات کرنے کو، مگر اس وقت مجبوری پیش آتی ہے کہ جب لوگ اس بات پر جنہیں عربی کی ایک سطر پڑھنا نہیں آتی، وہ بھی اٹھ کے فتوے دیتے ہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ ان باتوں میں غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے قیامت میں اگر یہ پوچھ لیا کہ تم جس دور میں جی رہے تھے اس زمانے میں ہر طرف سود کا کاروبار چل رہا تھا، اور تم لوگوں نے ان کے مقابلے میں، سود کے مقابلے میں اپنا معاشی نظام کیوں قائم نہیں کیا؟ خلافت جس کا قیام مسلمانوں کے ذمے واجب اور ضروری ہے، اللہ نے جب یہ پوچھا قیامت میں کہ تم لوگ کہاں زندگی بسر کرتے رہے اور اتنے اہم کاموں کو کیوں نہیں کیا،
ہم اللہ کو یہ جواب دیں گے یا یہ کہیں گے کہ اللہ ہم فاتحہ امام کے پیچھے پڑھتے تھے، اور دوسرا گروہ کہے گا کہ خدایا نہیں پڑھتے تھے، اس لیے فاتحہ کے مسئلے پہ سارے گناہوں کو معاف کر دے؟ جو اس وقت میں اسلام کے حقیقی تقاضے ہیں اور جو اس وقت میں اسلام کی حقیقی خدمت ہے، ہم لوگوں نے اسے چھوڑ دیا اور صرف اس بحث میں پڑ گئے کہ افضل کیا چیز ہے اور اس کے مقابلے میں کم درجے کی کیا چیز ہے۔ ایسی چیزوں میں پڑھ کے یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ مگر کیا کریں، وہ جو حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ البادی اظلم، جو شخص ظلم کا آغاز کرتا ہے وہ زیادہ بڑا ظالم ہوتا ہے، کیونکہ جواب جو دیتا ہے وہ تو اپنے دفاع میں دینا ہی پڑتا ہے۔ پھر تو ظلم یہ ہے کہ ساری امت کی نمازوں کو بیکار اور کل عدم قرار دیا جائے۔ اگر اس سورہ فاتحہ کا پڑھنا امام کے پیچھے نماز میں اتنا ہی فرض اور واجب تھا، تو آپ ذرا سا غور اس پہ بھی فرما لیجئے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا تھا، کوئی کافر، تو سب سے پہلی چیز آپ فرماتے تھے سورہ فاتحہ کو یاد کراؤ، کیونکہ اس نے نماز بھی پڑھنی ہے، اور جب اسے فاتحہ نہیں آتی تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی؟ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کی روایت ابو داؤد میں، احمد میں، نسائی میں، ابن حبان نے اس کی تصحیح کی ہے، دارقطنی میں آئی ہے، ہر جگہ مل جائے گی۔ یہ ائمہ حدیث رحمہم اللہ اس حدیث کی تصحیح کرتے ہیں، اور عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا کہ حضرت میں قرآن کریم کا کوئی حصہ یاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، مجھے کوئی ایسی چیز ارشاد فرما دیجئے جو نماز کے جو حفظ کے قائم مقام۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم یہ پڑھا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اب ایسے شخص پر اس روایت سے بظاہر یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا سیکھنا واجب نہیں ہے کہ اس کو نماز میں پڑھے، کیونکہ اس میں طاقت نہیں، بڑھاپا ہے، نہیں یاد کر سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا کوئی حصہ یاد کرنے کا حکم نہیں دیا، ان کلمات کی تلقین فرمائی۔ اور بہت سے حضرات اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جب وہ شخص یہ یاد کر سکتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، تو سورہ فاتحہ بھی یاد کر سکتا تھا۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ نہیں کہا کہ سورہ فاتحہ یاد کرے، بلکہ یہ بات ہو گئی کہ وہ نماز میں بس یہ چیزیں پڑھ لیا کرے تو اس انسان کی نماز ہو جائے گی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض اور واجب ہوتا تو اسے تلقین فرماتے کہ بھائی اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ فرض کر لیجئے کہ وہ یہ کہہ دیتا کہ اللہ کے رسول میں تو سرے سے نماز ہی کو نہیں پڑھوں گا، مانتا ہی نہیں ہوں نماز کو، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استثناء کر دیتے؟ اس لیے کہ نماز پڑھنا تو ضروری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ارشاد فرمائی ہے وہ اور اسی سے ملتی جلتی حدیث ایک اور آئی ہے، حضرت خلاد ابن رافع رضی اللہ عنہ کی حدیث بخاری میں، مسلم میں، وہ کہتے ہیں کہ وہ مسجد نبوی میں آئے اور آ کر نماز پڑھنا شروع کر دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ارجع فصل فانک لم تصل، دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، آخر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ علمنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیمات آپ سکھا دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ثم استقبل القبلہ، پھر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، فکبر، اور اللہ اکبر کہہ، ثم اقرأ بما تیسر معک من القرآن، اور جو آسان تمہیں لگے قرآن کریم میں وہ قرآن پڑھو، جو قرآن کا حصہ تمہیں آسان لگے اس کو پڑھو۔
اس حدیث سے پتا چلا کہ نماز میں اگر کسی شخص کو فاتحہ آتی ہی نہیں ہے، کوئی اور صورت آتی ہے، جو کچھ آسانی سے قرآن سے پڑھ سکتا ہے اسے پڑھے۔ اس نماز کی اصل حقیقت جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے، مسلم کی روایت میں کہا، کیا وہاں بھی یہ فرمایا کہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے ہر مقتدی پر، ہر فرد پہ؟ وہاں لفظ یہ آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذه الصلاۃ، یہ جو نماز ہے نا تم پڑھتے ہو، لا يصح فيها شيء من کلام الناس، جیسے آپس میں لوگوں کا ایک دوسرے سے باتیں کرنا ہوتا ہے، ایسے باتیں کرنا اس نماز میں نہیں ہے۔ انما هي التسبیح، یہ نماز تو نام ہے اللہ کی پاکیزگی بیان کرنے کا، والتکبیر، اور اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت بیان کرنے کا، وقراءۃ القرآن، اور قرآن کریم کی قراءت کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی نہیں یہ فرما دیا کہ فاتحہ بھی پڑھنا، مطلقاً قراءت قرآن کا فرمایا ہے، اور یہی ہمارا مسلک ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا پڑھنا فرض ہے اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے اس انسان کے لیے جو معذور نہیں ہے۔ جو معذور ہے وہ نہیں پڑھ سکتا، عذر ہے اس کے پاس۔ اسی طرح ہمارے پاس عذر یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں دوسری تمام روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے پیچھے پڑھنے سے منع فرمایا ہے، ہم معذور ہیں بھئی نہیں پڑھ سکتے۔ حکم مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ۔ اس کے جواب میں اگر کوئی یہ کہے کہ ہم بھی معذور ہیں، ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کا پڑھنا، تو بھائی آپ کو مبارک، آپ پڑھتے رہیے، مگر یہ تو مت کہیے کہ دوسرے کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس جملے کی سنگینی اس انسان کو سمجھ میں آ سکتی ہے جس کو اللہ نے نماز کا کوئی حصہ اور نماز کے ساتھ کوئی تعلق نصیب فرمایا ہو، کہ کسی کو یہ کہنا کہ یہ تمہاری نماز نہیں ہوتی، یہ کتنا شدید جملہ ہے۔ یہ ایسی شدید بات ہے جیسے کوئی آدمی کسی سے کہے کہ تم انسان نہیں ہو۔ تو جو انسان جانتا ہے نا کہ انسان کیا چیز ہوتی ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ جملہ کتنا شدید ہے۔ کوئی کسی خاتون سے کہہ دے کہ تم صحیح کردار کی نہیں ہو، یہ اس کے دل سے پوچھیں جس کا کردار عصمت اور عفت پر مشتمل ہو، کتنی گرانی ہوتی ہے، اس سے 100 گنا زیادہ یہ جملہ شدید ہے کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ ہل کے رہ جاتا ہے ایک مومن انسان کی، کہا خدا میری اگر نماز بھی نہیں ہوئی تو پھر ہوا کیا؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اسی لیے کہا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جواب دیتے ہوئے کوفہ والوں کے معاملے میں عرض کیا تھا کہ امیر المومنین یہ کہتے ہیں میری نماز نہیں ہوتی، اگر ہم نے نماز پڑھنی بھی نہیں نہ سیکھی اذن ضل سعی، تو ہم نے جھک ماری، ہم نے اسلام قبول کر کے پھر کیا کیا اگر ہماری نماز بھی ٹھیک نہیں ہے اور ہم نماز بھی نہیں جانتے۔ اس لیے حدیث میں اور فقہ میں فرق ہے، اور فقہا کی رائے دلائل کے ساتھ ہوتی ہے، اجتہاد کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ فقہا اجتہاد کرتے ہیں ساری چیزوں کو دیکھ کر اپنے سامنے رکھ کے، ائمہ مجتہدین ان کی بات کو چھوڑ دیں اور یہ کہنا شروع کر دیں کہ جناب ہم حدیث سے یہ سمجھے ہیں، تو بھائی وہ جو پچھلی امت ہے اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ ان کے بھی تو گمراہ ہونے کا فتویٰ پھر صاف دینا چاہیے کہ سب گمراہ تھے، سب جو تقلید کرتے تھے سب مشرک تھے، اور سب کے نکاح ناجائز تھے، اور سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں گئے۔ جب آپ ایک فقرہ فتوے کا کہتے ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن ہر جگہ پر ہوگی، یہ تھوڑا ہی ہے کہ آپ اس میں اپنی مرضی سے استثناء کرتے چلے جائیے۔ فقہا اور ان کا اجتہاد بہت بڑی چیز تھی۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ ہی کی حدیث پہ، اس سے ہٹتے نہیں ہیں، لیکن یہ جو فقہا تھے نا محدثین کے مقابلے میں کہیں زیادہ قابل اعتبار افراد تھے۔ محدثین اور فقہا میں فرق کیا؟ محدثین میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام ہیں محدثین کے، اللہ نے بڑا ٹھوس علم حدیث کا انہیں دیا تھا، فقہ کا کیا تعلق تھا وہاں؟
امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی عظمت جلالت قدر شان کے ساتھ ساتھ حدیث میں امام تھے، فقہ سے ان کا کیا تعلق تھا؟ کہاں کس کتاب میں آتا ہے کہ اس سلسلے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا فقہی مسائل میں یہ مسئلہ ہے، یہ فتویٰ ہے؟ اسی لیے امام اعمش رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا کہ انتم الاطباء، اور اعمش اپنے دور کے محدثین میں سے تھے، انہوں نے کہا فقہا کے گروہ تم طبیب ہو، ڈاکٹرز ہو، ونحن الصیادلہ، اور ہم پنساری ہیں، ڈسپینسر ہیں۔ ڈسپینسر کی دکان میں آپ کو 100 طرح کی دوائیں مل جائیں گی، مگر ڈسپینسر کو نہیں معلوم کہ کون سی دوائی کس مقصد کے لیے ہے، بس ذرا سا علم ہے اسے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ڈاکٹر جانتا ہے کہ کون سی دوا کس مرض میں کام آ سکتی ہے، حالانکہ ڈاکٹر کے کمرے میں دیکھیں تو شاید 10 دوائیاں بھی نہیں پڑی ہوئی ہوں گی، لیکن ڈاکٹر کی بات کا جو وزن ہے، آپ کیا ڈسپینسر کی بات کا وہ وزن محسوس کرتے ہیں؟ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے کہا کہ مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، مگر پنساری کو معلوم نہیں ہو سکتا کہ کس کام آئیں گی، اور وہ جو طبیب ہے، ڈاکٹر، وہ جانتا ہے کہ کیا چیز کس کام آئے گی۔ بالکل ایسے ہی محدثین کرام رحمہم اللہ کے حافظے میں بے شمار احادیث ہوتی ہیں، لیکن ان سے مسائل کو ثابت کیسے کرنا ہے یہ ان کو نہیں معلوم، یہ کام تو فقہا کا ہے۔ اسی لیے سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ فقہا کی بات کو تسلیم کرنا ہی دین کی سلامتی۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ صحیح اپنی سنن ترمذی میں کہتے ہیں وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ، اور اس حدیث کا مفہوم فقہا نے ایسے بیان کیا ہے، اور اگلا جملہ سنیے، پھر ترمذی جیسا آدمی جو اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ سمع منی محمد بن اسماعیل البخاری، مجھ سے یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سنی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس آدمی سے جا کر حدیث سنتے ہیں، خواہ وہ حدیث 1 اور 2 ہی کیوں نہ ہو، لیکن کچھ مقام تو تھا۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے اس پہ پھر انہوں نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے فقہا نے یہ سمجھا ہے وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِي الْحَدِيثِ، اور حدیث کا مطلب سب سے زیادہ فقہا جانتے ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ تو طبقات ابو جعلہ میں آیا ہے کہ وہ کہتے تھے ما اقل الفقہ فی اہل الحدیث، یہ جو حدیثیں جمع کرتے ہیں لوگ، اہل حدیث جو ہیں، ان کو فقہ کی باتوں سے کیا تعلق ہے؟ مطلب فقہا جو کچھ اس سے استنباط کر کے جو حکم لگاتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، حدیثوں کا جمع کرنا ایک الگ چیز ہے۔ ان حدیث جمع کرنے والوں کو فقہا کے کام سے کیا تعلق؟ اسی لیے حاکم، حازمی، یہ سب یہ حوالے پہلے گزر چکے اس کے، جہاں منسوخ حدیث کی بحث تھی، کہ وہ کہتے ہیں جس حدیث کو فقہا روایت کرتے ہیں اسے ہم ترجیح دیں گے اس حدیث پر جس کو صرف محدثین روایت کرتے ہیں۔ محدثین جس حدیث کی روایت کریں اور وہی روایت اگر فقہا کریں تو وہ کہتے ہیں فقہا کی روایت قابل ترجیح ہے بنسبت محدثین کے، اس لیے کہ فقیہ سمجھتا ہے بات کو اور محدث الفاظ کو نقل کرتا ہے۔ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر جمع ہوئے، بات ان کی لمبی ہے، وہ آئے گی انشاءاللہ نماز کی سنتوں میں سے ایک جگہ پہ، مگر اس کا خلاصہ عرض کر دیتے ہیں کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک فتوے پر اعتراض کیا اور کہا تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، نماز میں ایسے کیوں نہیں کرتے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک صحیح حدیث اس معاملے میں نہیں ہے۔ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ارے بھائی مجھ سے زہری نے بیان کیا، شہاب زہری مدینہ منورہ کے رحمہ اللہ، اور انہوں نے حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے، یہ سالم پوتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، عن ابی، انہوں نے اپنے والد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا ہے۔ تو زہری، سالم، یہ دونوں پکے آدمی ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے تو کہنے کیا، وہ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت بات یہ ہے کہ مجھ سے بات بیان کی ہے حضرت حماد نے،
اور حماد سے ابراہیم نخعی نے، اور انہوں نے علقمہ اور اسود دونوں سے سنا ہے، اور علقمہ اور اسود دونوں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بیان کرتے ہیں۔ تو اوزاعی نے کہا عجیب بات ہے، میں تمہیں کہتا ہوں کہ زہری، سالم، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، اور تم مجھے کہتے ہو کہ حماد، ابراہیم نخعی، علقمہ، اسود اور پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا عجیب بات تو حضرت آپ فرماتے ہیں، کیا آپ جانتے نہیں کہ میں اپنے استاد حماد بن ابی سلیمان کا جو نام لے رہا ہوں تو افقہ من الزہری، یہ امام شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ فقیہ تھے، اور آپ اس کے بعد نام لے رہے ہیں سالم کا، اور آپ جانتے ہیں کہ سالم رحمۃ اللہ علیہ سے کہیں زیادہ ابراہیم نخعی فقیہ تھے، اور علقمہ اور اسود یہ دونوں، ان کا میں نام لے رہا ہوں اور آپ لے رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا نام، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ سالم اور علقمہ فقیہ تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ کا شرف حاصل ہے، یہ ایک الگ بات ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، وہ یقیناً بلا شک و شبہ اسود اور علقمہ سے افضل تھے، اعلیٰ تھے، صحابی تھے نا رضی اللہ عنہ اس وجہ سے، لیکن جہاں تک سمجھ کا تعلق ہے دین کا، وہ اسود اور علقمہ کو زیادہ تھی، اور عبداللہ پھر عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے۔ آیا فسقط الاوزاعی، اوزاعی چپ ہو گئے، اس لیے کہ ایک روایت کو جب بیان کرے فقیہ اور اس کے مقابلے میں محدث، تو فقہا کی روایت کو ترجیح حاصل ہے بنسبت محدثین کے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ بھی دیکھ لینی چاہیے کہ اس سے فقہا نے کیا سمجھا ہے، اور فقہا اس پر کیا کہتے ہیں، اور اس کے حوالے پہلے آپ سے عرض کیے جا چکے۔ تو فقہا کی بات، اجتہاد کی بات یہ زیادہ صحیح تر ہے بنسبت اس کے کہ لوگ محدثین اور ظاہری الفاظ کی طرف توجہ کریں۔ دیکھنا چاہیے فقہا کا مقام، اور دیکھنا چاہیے فقہا کی دین کی سمجھ۔ بڑے کام کی بات جو عرض کیے جانے کے قابل ہے شاید، اور ہم سمجھتے ہیں بہت کام کی بات ہے، ان میں سے وہ بات ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں پیش آئی تھی، اور خوارج اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے الفاظ پڑھ لیے تھے، سن لیے تھے، اور سمجھ ان کی بڑی کم تھی۔ اور وہ خوارج کیا کرتے تھے، الفاظ پہ مرتے تھے، اور زرع بن برج تائی اور حرفوس یہ عام مسلمانوں سے الگ ہو گئے، اور کوفے کی جامع مسجد میں سیدنا علی امیر المومنین رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، اور مسجد کے مختلف گوشوں سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں، یہ لڑکے اور یہ چھوکرے کل کے، یہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں دعوے کیا کر رہے ہیں، کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کی حکومت ہم تسلیم نہیں کرتے۔ چلو، گویا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حکومت اللہ کی نہیں تھی، یہ الفاظ پہ مر مٹے تھے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کیا جملہ فرمایا، اور اللہ نے اس میں ایسی برکت دی اس جملے میں کہ 1500 سال کے بعد بھی امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا جملہ پوری طرح صحیح ہے۔ انہوں نے کہا بات سچی ہے جو یہ لوگ زبان سے کہہ رہے ہیں، لیکن اس سے جو مطلب ثابت کرنا چاہتے ہیں نا، یہ غلط ہے۔ عبداللہ بن وہب راسی کے گھر میں جمع ہوئے، اور اس نے جیسے ان خارجیوں کا دستور تھا ایسی زبردست تقریر کی۔ حمزہ بن سنان کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ حکومت الہیہ کا قیام، اور حمزہ نے کہا ضروری ہے کہ لوگوں کا کوئی ستون ہو، کوئی ٹیک ہو جس کے ساتھ وہ کمر لگا سکیں، ایسا پرچم ہو جس کے ارد گرد تم لوگ اکٹھے ہو جاؤ اور معاملات میں اس کی طرف رجوع کرو۔ اور اتنے بے نفس لوگ تھے، اتنے بے نفس لوگ تھے، شیطان کے پوری طرح قابو میں تھے کہ جب بات ہوئی کہ پارٹی کا پریزیڈنٹ امیر کس کو بنایا جائے تو ایک دوسرے کے حوالے کرتے رہے اور خود معذرت کرتے رہے۔ عبداللہ ابن وہب کے گھر جمع ہوئے اور اسے مجبور کیا کہ تم ہمارے امیر بن جاؤ۔ وہ اٹھا اور اس نے کہا خدا کی قسم اس عہدے کا میں نے تو نہ لالچ کیا ہے دنیا میں کبھی، نہ لالچ سے قبول کر رہا ہوں، اور نہ ہی آئندہ موت کے ڈر سے اسے چھوڑ دوں گا۔
سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، پورا ایک دن اور ایک رات خدا کی عبادت، دعا، آہوزاری میں خدا سے مصروف رہے کہ تیرے نام کی حکومت دنیا میں قائم کرنے چلے ہیں، اور جا کس کے مقابلے میں رہے ہیں؟ یہ شیطان نے ایسی پٹی پڑھا دی تھی۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ لڑکے عرب کے باشندے تھے، انہوں نے قرآن پڑھا تھا، پڑھتے رہتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کی سمجھ، دین کے مزاج کو سمجھنا، مجموعی اعتبار سے دین کی باتوں پر غور کرنا اور قرآن کو الفاظ کے بعد تدبر کر کے سمجھنا، یہ ان میں پیدا نہیں ہو سکی تھی۔ یہ عام مورخین نے لکھا ہے، اور ابن حزم نے جو اس کی وجہ لکھی ہے، کیا خوبصورت بات ابن حزم نے لکھی ہے۔ ابن حزم کہتا ہے کہ ان میں کوئی فقیہ نہیں تھا، عبداللہ ابن مسعود نہیں تھے، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت ابو موسیٰ، معاذ ابن جبل، ابو الدرداء، حضرت سلمان فارسی، زید ابن ثابت، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم، ان کے نام لکھ کے اس نے کہا کہ ان جیسا کوئی ایک شخص ان خارجیوں میں موجود نہیں تھا جو دین کو سمجھتا ہوتا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایک نسل کی تربیت کی تھی، اور یہ رہتے تھے سارے لڑکے جنگلوں میں، دیہات میں، ناتراشیدہ کندے تھے، بس عربی سمجھتے تھے زبان، اور قرآن میں جو پڑھ لیا چل پڑے۔ ٹھیک اس سے ملتی جلتی اب کیفیت ہے، وہ تو پھر عربی سمجھتے تھے، اب تو اردو ترجمے دیکھ دیکھ کے چل پڑتے ہیں اور اپنے علاوہ سارے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اپنے فریق کے مخالف کے لیے اتنا تو رہنے دیجئے کم سے کم کہ وہ بھی مسلمان ہی ہیں۔ ابن حزم نے اسی بات کا رونا رویا ہے کہ یہ جو باضابطہ تعلیم اور تربیت، باقاعدہ تعلیم اور تربیت نہیں ہوئی تھی نا ان خارجیوں کی، تو انہوں نے کہا معمولی معمولی باتیں جو پیش آتی تھیں، ہلکے پھلکے مسائل دنیا میں پیش آتے تھے، اس پر بھی ایک دوسرے کو خود کافر قرار دے رہے ہوتے تھے، خود خارجی ٹکڑوں اور پارٹیوں میں بٹے ہوئے تھے۔ یہی حال آج ان لوگوں کا ہے جو کل تک اپنے علاوہ سب کو دائرہ اسلام سے باہر خارج تصور کرتے تھے، اور آج وہ خود پارٹی ٹکڑوں میں بٹی۔ ہر وہ گروہ جو یہ سمجھتا ہے کہ صرف ہم سچ پہ ہیں اور ہمارے پاس سچائی ہے اور ہم ہی صحیح مسلمان ہیں، اور دوسرا ہمارے علاوہ جو طریقہ دین کا ہے وہ سب غلط ہے، ہوتے ہوتے یہ گروہ فرقہ بن جاتا ہے اور وہ خود گمراہی کا شکار ہوتا ہے، پھر ان میں پھوٹ بھی پڑ جاتی ہے، اس لیے کہ آگ کو جب باہر سے ایندھن نہیں ملتا تو آگ اپنی آپ کو کھانے لگتی ہے۔ مزاج پارٹی اور جماعت کا ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ تمہارے علاوہ تو کوئی صحیح ہے ہی نہیں، پھر آپس میں چونکہ اصلاح تربیت نہیں بھی ہوتی اور نفس باقاعدہ غلام نہیں بنا ہوا ہوتا، تو آپس میں ایک دوسرے کی برائیاں دیکھ کے ایک دوسرے کو اسلام سے نکالتے ہیں اور پھر ٹکڑوں میں بٹ جاتے ہیں۔ خوارج کی سب سے بڑی یہی بات تھی کہ ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار سمجھتا تھا، گویا ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت میں کوئی اور مسلمان تھا ہی نہیں، بس یہی تھے۔ اتنی نزاکت ان کے دماغ میں پیدا ہو گئی تھی، اتنا دماغ ان کا چل گیا تھا کہ درخت سے گری ہوئی کھجور مالک کی اجازت کے بغیر کوئی منہ میں ڈال لیتا تو کہتے تھے حرام ہے، حرام ہے، نکالو منہ سے۔ اچھا صاحب، آج جو کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر تو کسی کی نماز ہی نہیں ہوتی، نماز ہی نہیں ہوتی، ان سے پوچھیں کہ کیا سود وہ لینے جائز ہو جاتے ہیں؟ کیا جھوٹ جائز ہو جاتا ہے؟ کیا اور کبائر جائز ہو جاتے ہیں؟ سارا ہمارا زور اسی پہ کیوں ہے کہ مسلمانوں کو یہ فتوے دیں کہ تمہاری نماز خراب ہو؟ یہ خارجی پرانے انگلیاں منہ میں ڈال ڈال کر اس کھجور کو نگلواتے تھے، اگلواتے تھے اور کہتے تھے نکالو، یہ تو حرام ہے۔ اور جس وقت یہ کہہ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے گزرے ان کے پاس سے، انہوں نے پکڑ لیا، اور حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ یہ وہ ہیں جن کے دین کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، ان کی مظلومیت کی وجہ سے امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرا جنازہ کو آپ پڑھائیں۔ ان کے صاحبزادے گزرے،
اور عبداللہ سے پوچھا ان خارجیوں نے کہ عثمان اور علی رضی اللہ عنہما کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے وہ جواب نہیں دیا جو یہ چاہتے تھے. یہ چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ کافر کہیں. بس اس محض اتنی سی بات پہ انہوں نے پکڑا اور ذبح کر دیا چھری لے کے اور کہا یہ کافر ہے. اور اتفاق کی بات کہ یہودی ایک تھا، یہودیوں کے لیے تو پگ پورک سور جائز ہے نا، عیسائی کھاتے ہیں، یہودیوں کے بھی آگے طبقے ہیں، بہت سے نہیں بھی کھاتے، ایک طبقہ ان میں بھی کھاتا ہے. وہ پورک، وہ سور جا رہا تھا. اتفاق ایسا کہ یہ ایک عیسائی کا تھا. ایک خارجی نے جو سور کو دیکھا، سور کے بچے کو، تو اسے قتل کر دیا. اوفو، اتنا بڑا گناہ اس نے کر دیا کہ خوارج نے چیخ چیخ کے آسمان سر اٹھا لیا اور عیسائی کو بلا کر لائے اور کہنے لگے کہ تمہارا جو سور تم نے پالا ہوا ہے اس کے بچے کو ہمارے ایک بھائی نے مار دیا ہے، تم بتاؤ اس کے کتنے پیسے ہونے چاہیے تاکہ ہمارا بھائی مسلمان ہو جائے. یہ کفر کی حرکت اس نے کی ہے. اس نے پیسے لیے اور انہوں نے شکر کیا خدا کا کہ ان کا اسلام بچ گیا. اور یہ معاوضہ دلانے والے خارجی اسی دن حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر کے اور ان کے بعد ان کی اہلیہ سے پوچھا کہ علی کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ بیچاری کیا خاتون کہتی، اس کا پیٹ چاک کر کے اس کے اندر سے بچے کو نکالا، زندہ بچہ ذبح کر دیا. یہ ان کا حال تھا. شیطان اس طرح گمراہ کرتا ہے. زیاد کے دربار میں خارجی آئے تھے اور بڑی بے باکی سے انہوں نے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ پہ کفر کا فتویٰ دیا. زیاد نے کہا مارو انہیں، اور جب انہیں قتل کر دیا تو زیاد نے ان کے غلام سے پوچھا کہ سچی بات بتاؤ یہ کہ گھر کے اندر کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے اس شخص کے سامنے زندگی میں کبھی دوپہر کو دسترخوان نہیں لگایا، ہمیشہ روزہ رکھتا تھا اور رات کو کبھی بستر نہیں بچھایا، رات بھر اللہ کی عبادت کرتا تھا. اسی لیے یہ خارجی اپنی تقریروں میں کہتے تھے کہ ہمیں پتہ ہے ہمارے ساتھ بوڑھے نہیں ہیں لیکن ہمارے نوجوان رفقا، یہ سیاہ داڑیوں والے، یہ عبادت کرتے ہیں تو بوڑھوں کے کان کترتے ہیں. جب قرآن میں جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت کے شوق میں بے اختیار رو پڑتے ہیں قرآن سن کے. جب جہنم کا ذکر آتا ہے تو چیخیں مارتے ہیں ایسی جیسے جہنم بس انہی کے لیے، جہنم کی چیخ ان کے کانوں کے پردوں میں چھپی ہوئی ہے. ابو حمزہ اسدی کے یہ خطبہ آپ سے عرض کر رہے ہیں. العقد الفرید میں ان خارجیوں کے متعلق ابو حمزہ نے کیا غضب کا جملہ کہا. یہ تھے سارا، ابو حمزہ خود بھی تو خارجی تھا. کہتا تھا زمین ان کی پیشانیوں کو اور گھٹنوں کے گوشت کو اور کونیوں کے گوشت کو چاٹ گئی ہے، اتنی نمازیں پڑھتے ہیں. اور قرآن کے ساتھ ان کی کمر خدا کے آگے رات بھر جھکی رہتی ہے اور خدا کی خاص نظر نے، اللہ کی نظر نے ان لڑکوں کو چن لیا ہے. حتیٰ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے ان لوگوں کی نمازوں کے سامنے میرے دوستو تمہاری نمازیں کچھ نہیں اور ان کے روزوں کے مقابلے میں تمہارے روزے کچھ نہیں ہیں. یہ سب کون تھے؟ یہ سب وہ تھے جنہوں نے قرآن کو پڑھا تھا اور سمجھا نہیں تھا. ان میں کوئی فقیہ نہیں تھا، کوئی سمجھدار نہیں تھا. اب تک تاریخ نے ان کے نام محفوظ رکھے ہیں. یہ شبیب ہے، دردان ہے، عروہ ابن عادیہ تمیمی تھا، شیخ بن ربی تمیمی تھا، ہرمجدہ تھا، مستورد، عبداللہ ابن شیخ سلمی، زید بن سلطائی، شرح بن یہ تھا کیا کہتے ہیں، شرح بن ادنا ابس، حمزہ بن سنان اسدی، ابن زہیر، عبداللہ ابن دیب، قرہ ابن نوفل، اور یہ خرید ابن راشد، اسرس ابن عوف، رب العالی تھے. یہ سارے کے سارے تاریخ میں نام محفوظ ہیں. کتنے ہی اور ہیں جو ہم جیسے کمزور حافظے والے کہاں یاد رکھ سکتے ہیں. کسی ایک مورخ نے ذکر نہیں کیا کہ یہ لوگ زانی تھے، یہ لوگ شرابی تھے، الیاذ باللہ، یہ لوگ سود خوار تھے. ہر جگہ قصہ ملے گا ان کی تقوی، ان کی نمازیں، ان کے روزے، اور اتنے حلال کھانے کے پابند کہ مؤصلہ خارجی کو عبداللہ ابن عوف نے
جب شکست دیا اور قتل کیا تو قتل کے بعد ابن عوف کو پتا چلا کہ اتنا عبادت گزار بندہ تھا، تو ابن عوف اس کی عبادت کا ذکر سن کے رو دیے۔ خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جب آئے ہیں 4000 یہ مردود جب مارے گئے نہروان میں، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آئے تھے تو ان کے نعرے کیا تھے؟ روح الی الجنہ، روح الی الجنہ، چلو چلو جنت کی طرف، کوچ کرو جنت کی طرف۔ یہ ساری خرابی ان کی اپنی ذات اور اخلاقیات میں نہیں، ان کے عقیدے میں تھی۔ اور تکیہ کس بات پر تھا؟ اپنی ذہانت پر، بس خود دین کو سمجھنا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ جو دین کو سمجھے ہیں وہ اصل نہیں ہے، بس ہم خود سمجھیں۔ اور کانٹے کی بات آپ سے عرض کریں، ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان سے کچھ سیکھا جائے۔ ٹھیک یہ چیز آج ان لوگوں کے دماغ میں آ گئی ہے کہ امت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کی رائے کو سنا جائے یا اس کو سمجھا جائے یا کہیں جا کر پڑھ لیا جائے۔ بس اردو ترجمے دیکھو، لوگوں پہ فتوے لگاتے پھرو، یہ دین ہے؟ نہ کرو بھائی۔ اس شدت پسندی سے معاشرے قائم نہیں ہوتے، اس شدت پسندی سے دین برباد ہوتا ہے۔ یہ شدت انسان کے مزاج کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، اور شیطان ایسا قابو کرتا ہے جسے ان خوارج کو قابو کیا تھا۔ اس سے ہی ملتے جلتے وہ گمراہ تھے جنہوں نے ایک زمانے میں بیت اللہ پر قبضہ کرنے کی سوچ لی تھی۔ یہ سب گمراہیاں اس سے ہی آتی ہیں کہ آدمی سمجھتا ہے ہمارے زمانے میں تو کوئی ہے ہی نہیں جس کے سامنے جا کر میں زانو تلمس طے کروں، ہمارے زمانے میں تو کوئی ہے ہی نہیں جس کے سامنے جا کر ہمارا کبر ٹوٹے، ہم کچھ اپنے خول سے باہر نکلیں، ہم دیکھیں ذرا سر اٹھا کے، اگر ہم اونٹ ہیں تو ہم سے اوپر کے ایک پہاڑ بھی ہے۔ اپنی خودرائی سے قرآن کی واضح اور محکم آیات کا مطلب ان خارجیوں نے کچھ سے کچھ بنا لیا تھا۔ یہ ہے وہ گمراہی جو آج بھی ہے کہ محض اپنی رائے سے احادیث کو دیکھ کر، اور وہ بھی ایک حدیث، اور حدیث کو کیا دیکھنا ہے؟ اردو ترجمہ دیکھ کر۔ اور اردو ترجمہ بھی یہ نہیں ہے کہ گھر میں کوئی کتاب لا کر پڑھ لینی ہے، یہ بھی کافی ہے کہ کسی پبلک لائبریری میں جا کر بس دیکھ لیا جائے، وہاں پڑھ لیا جائے کہ یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث کمزور ہے، حتیٰ کہ اسے ضعیف حدیث کے محدثین کے جو ٹرم ہے اس ضعیف کا مطلب بھی نہیں پتا تو بھی اس کے نزدیک فتویٰ ہے۔ سبحان اللہ، یہ خود سری ہے، یہ خود رائے ہے کہ پوری پچھلی امت 1300 سال تک کی امت پر اعتماد اٹھا دینا، اور میں 100 سال 125 برس سے ایک نئی چیز شروع ہو گئی اس گمراہی کو اختیار کر لینا، یہ بھائی کہاں کا دین ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ایسا ہی فرض اور واجب اگر قرار دیا تھا نا، تو حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت پھر پوری کیوں نہیں پڑھتے؟ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی یہ روایت دارقطنی بھی نقل کیا، اور دارقطنی کہتے ہیں کہ بڑی اچھی سند ہے، سارے کے سارے راوی ثقہ ہیں۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ نے جو اس حدیث کے راوی ہیں، اب امام کے پیچھے بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی، اور انہوں نے کہا، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہی ہے کہ امام کے پیچھے بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے، اگرچہ امام کے ساتھ کوئی منازعہ کیوں نہ ہو رہی ہو، تو چاہیے جو لوگ فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں یہ مغرب، عشاء اور فجر میں اونچی آواز سے پھر اسی حدیث پہ عمل کیا کریں، اونچی آواز سے فاتحہ پڑھا کرو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اس حدیث سے یہی سمجھے تھے۔ امت سے ہٹ کے، فقہا کے اجتہاد سے ہٹ کے، اپنے پاس سے ہی اگر حدیثوں کو سمجھنا ہے تو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہشام ابن عامر بھی تو یہی سمجھے تھے۔ یہ ہشام ابن عامر معلوم ہے کون ہے؟ حضرت ہشام رضی اللہ عنہ کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں شمار کیا ہے، اور ہشام رضی اللہ عنہ کے والد بھی صحابی تھے رضی اللہ عنہ جو عہد میں شریک ہوئے، عامر، یہ امام کے پیچھے اونچی آواز میں فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کسی کا مسلک ہر معاملے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے مل جائے گا،
جس ایک عد کی راہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ اس تک پہنچے نہیں، یا کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایسے فتوے مل جائیں گے تو کیا اس پہ عمل کر لیا جائے؟ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ امام کے پیچھے اونچی آواز سے پڑھتے تھے، ہشام ابن عامر بھی اس حدیث سے یہی سمجھے تھے. آپ اس حدیث سے بس اتنا سمجھیں کہ عبادہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے تو بھئی اونچی آواز سے کیوں نہ پڑھی جائے؟ جو راوی ہے خود وہ یہ سمجھتا ہے تو اونچی آواز سے پڑھنی چاہیے، زور شور سے پڑھنی چاہیے نا پھر. اس لیے اب یہ سے عبادہ رضی اللہ عنہ کی اونچی آواز سے امام کے پڑھنے کی روایات، اس پر بحث شروع کر لیجئے کہ یہ روایات کیا ہیں. عبارت میں قرأ بہا جہرن کے الفاظ ہیں، یعنی قرات صرف محمود ابن ربیع رضی اللہ عنہ ہی نے نہیں سنی، بلکہ اس کے علاوہ بھی اونچی آواز سے حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے قرات کی. یہ اس طرح کی باتیں جیسے حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کو اونچی آواز سے فاتحہ پڑھنے کا آ گیا، یا اس طرح کی چیزیں بہت حدیث کی کتابوں میں مل جاتی ہیں، مگر امت نے اس پہ فتویٰ نہیں دیا. مجتہدین نے اجتہاد کے معاملے میں ان چیزوں کو قابل اعتنا نہیں سمجھا. یہ ایسے ہی ہے جیسے امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے امام ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے وہ روزہ کب بند کرتے تھے؟ ہم لوگ تو صبح صادق سحری میں بند کر لیتے ہیں، وہ طلوع آفتاب تک کھاتے تھے. کہتے تھے کہ یہ جو سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت تک نماز روزہ رکھنے والے کو کھانے کی اجازت ہے، وہ یہ سمجھے تھے. لیکن کیا حضرت عامش رحمۃ اللہ علیہ کی بات پہ کس نے فتویٰ دیا ہے آج تک؟ ایک دوسری روایت جسے بہت زیادہ شد و مت سے دہراتے ہیں، یہ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی بات پوری ہو گئی، اگرچہ اس میں باتیں اور بھی ہیں لیکن طبیعت گھبراتی ہے ان چیزوں سے بھی. ایک دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو بہت زور و شور سے پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تھا. ہاں ایک بات حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی بہت ضروری ہے، وہ بھی عرض کر دیتے ہیں. چلیں ہیں تو بہت سی باتیں لیکن ایک بات عرض کرتے ہیں. حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ انہوں نے یہی فرمایا نا کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحہ نہ پڑھے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. تو یہ لا صلاۃ کا مطلب کیا ہے بھائی؟ کیا اس کا مطلب ہے سرے سے نماز ہی نہیں ہوتی، یا یہ کہ اس کی نماز میں کمی رہ جائے گی؟ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ لا جو عربی میں ہے کبھی کبھی ایک چیز کو فنا کرتا ہے، ختم کر دیتا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے بالکل اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کیے جانے کے قابل نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا فتح مکہ کے دن کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی پوچھ نہیں ہے، میں تم سے کوئی انتقام نہیں لے رہا. تو یہ نہیں فرمایا کہ فلاں فلاں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء کرنے کے بعد سب کے متعلق جو حاضر تھے فرمایا چلے جاؤ، ارجعوا بیوتکم، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ. اور کبھی کبھی لا جو عربی میں ہے وہ کمال کی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک چیز قائم رہتی ہے، اس کی ضد اس کے ساتھ قائم رہتی ہے، لیکن جس چیز کی نفی کی جا رہی ہے اس کی وہ آب و تاب اور چمک باقی نہیں رہتی. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جب بھی خطبہ دیا، بہت کم خطبے ایسے تھے جو ہم نے سنے اور اس میں آپ نے یہ نہ ارشاد فرمایا ہو الا قال، مگر ہمیشہ یہ فرماتے تھے لا ایمان لمن لا امانت لہ، لوگوں جس نے امانت میں خیانت کر دی اس کا ایمان نہیں، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جو اپنے وعدے کا احساس نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں. یہاں بھی تو لا ہی فرمایا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ لا ایمانہ اور لا دینا،
اس کا کوئی ایمان نہیں، جسے امانت میں جس نے خیانت کر دی تو اس کے کیا مطلب امانت میں خیانت سے کافر ہو جائے گا؟ ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ کوئی امانت کے طور پہ چھوڑ گیا، وہ لے کے رفو چکر ہو گیا، امانت برباد اس نے کر دی، تو کیا آپ یہ فتویٰ دیں گے کہ وہ کافر ہو گیا اور اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی اور وہ اس حال میں مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوا اور اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا؟ معلوم ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا جو تقاضا تھا کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، اس نے ایمان کی آب و تاب، ایک مومن کی جو روایات اور مومن کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے اس کو ڈیمیج کر دیا، اس کو نقصان پہنچا دیا، کمال کی نفی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوس میں جو آدمی رہتا ہے اس کی نماز ہوتی ہی نہیں جب تک کہ وہ مسجد میں نہ آئے۔ تو فرض کر لیجئے وہ آدمی بیمار ہے، فرض کیجئے کوئی اور ضرورت ہے یا کسی بھی وجہ سے اس نے اپنے گھر میں نماز پڑھ لی ہے، تو کیا آپ اسے یہ کہیں گے کہ آئندہ اس نماز کو قضا کرنا، تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ، نماز ہی نہیں ہوتی۔ ہم یہ کہیں گے کہ جماعت کے ترک کر دینے کی وجہ سے یہ شخص فاسق ہو گیا، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سرے سے نماز ہی نہیں ہوئی اس کی اور نماز کو لوٹائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، جب کھانا آ جائے، دسترخوان چن دیا جائے، کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، آپ نے فرمایا اس وقت کی نماز کوئی نماز نہیں۔ دوسری جگہ فرمایا لا یصلی احدکم بحضرۃ الطعام، جب کھانا آ جائے، بھوک لگی ہوئی ہو تمہیں، تو کھانا آ گیا ہے سامنے، بھوک لگی ہوئی ہے، تو اب نماز نہ پڑھو۔ تو مراد کیا ہے؟ اگر کوئی نماز پڑھ لے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ نماز ہی نہیں ہوئی۔ اب پہلے کھانا کھائے پھر نماز دوبارہ لوٹائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ دل نہیں لگے گا، بھوک لگی ہوئی ہے سخت اور کھانا بھی آ گیا تو دل لگے گا نہیں نماز میں، تو اطمینان سے کھانا کھاؤ پھر نماز پڑھ لینا۔ کتنی سی جگہیں ایسی ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کمال کی نفی کے لیے کہی ہے، یہ نہیں ہے کہ سرے سے وہ چیز رہتی ہی نہیں۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ عبادہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں مان لیا بھائی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو فاتحہ نہ پڑھے، تو ہم کہتے ہیں کس کی نماز آخر نہیں ہوئی؟ سرے سے نماز نہیں ہوئی، یہ کہ نماز میں کمی رہ گئی۔ اب یا تو آپ یہ کہیے کہ وہ آدمی جس نے سورہ فاتحہ یاد نہیں کی اور قرآن کا کچھ حصہ پڑھ دیا اور تو نماز اس کی ہو گئی، مگر سورہ فاتحہ پڑھتا تو بہت اچھی بات تھی۔ کمال کی نفی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے الفاظ، اگر یہ ثابت ہو جائیں کہ کمال کی نفی، اور اس انسان کے لیے جو منفرد ہے، اکیلا ہے، یا اس انسان کے لیے جو آدمی بھول گیا فاتحہ پڑھنا، تو اب کمال تو نہیں کیا نا، اس نے نماز میں سے فاتحہ آتی تھی یاد ہی نہیں رہا، ثنا پڑھی یا اللہ اکبر کہا اور اس کے بعد قرآن کا کوئی حصہ پڑھا، پھر رکوع کر لیا، پھر نماز پڑھتا رہا، آخر پہ اسے اب سجدہ سہو کرنا ہے۔ یہ سہو کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو کمال کی نماز تھی نا اس نے وہ نہیں پڑھی، وہ تھی جس میں سورہ فاتحہ اسے پڑھنی چاہیے تھی، اکیلا نماز پڑھ رہا تھا۔ تو حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں سرے سے نفی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نماز نہیں ہوئی، یہ کہ کمال کی نفی۔ اور بہت سی باتیں حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی سی روایت میں بھی۔ تو ایک اور حدیث جس کے متعلق ابھی ذکر کر رہے تھے، جس سے بہت استدلال کرتے ہیں اور اشتہار چھاپ چھاپ کے مسجدوں میں لگاتے ہیں، وہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، مسلم میں آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ، جس نے نماز پڑھی، لم یقرأ فیہا بأم القرآن، اور اس نے اس میں ام القرآن فاتحہ نہیں پڑھی، فہی خداج، وہ نماز ناقص ہے، غیر تام، مکمل نہیں ہے۔ موطا امام مالک میں بھی آیا ہے، ترمذی میں بھی آیا ہے، مسلم میں بھی آیا ہے۔ خداج کا لفظ بھی جسے پڑھنا نہیں آتا وہ بھی اس حدیث کو لاتا ہے اور کہتا ہے تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہی خداج، فہی خداج،
3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نماز ناقص ہے، ناقص ہے، اور آگے اسی کی تشریح حدیث میں آ گئی ہے کہ غیر تام، اور اس انسان کی نماز نامکمل ہے، ناتمام ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ناقص اور نامکمل ہے، یہ نہیں ہے کہ سرے سے نماز ہی نہیں ہوتی۔ خداج کا جو لفظ ہے اس کا یہ مطلب لینا کہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نماز ہی نہیں ہوگی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے؟ اچھا بھائی مان لیا آپ کی بات، چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرما دیا نا 3 مرتبہ کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، آپ کہتے ہیں سرے سے نماز نہیں ہوتی۔ چلیے اچھا، یہی روایت جہاں آئی ہے نا ترمذی میں، اسی ترمذی کو آگے پڑھو، اسی ترمذی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صفحات کے بعد ایک اور ارشاد مبارک ان کا نقل ہوا۔ فضل ابن عباس نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مثنا مثنا، اور نماز تو 2 رکعتیں ہے، 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، پھر اس کے بعد تشہد فی کل رکعتین، ہر 2 رکعت کے بعد بیٹھ کے شہادتین التحیات للہ یہ پڑھنا ہے، اور آپ نے فرمایا وتخشع، اور نماز میں تو عاجزی اختیار کرنی ہے اللہ کے حضور میں، وتضرع، اور اب نماز میں اپنے آپ کو جھکانا ہے، وتمسکن، اور نماز میں مسکین، بہت جیسے کوئی خوف زدہ، جیسے کوئی آدمی بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں ہوتا ہے، بس اس طرح کرنا ہے۔ وتقنع یدیک، اور یہ کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور پھیلا دے، یقول ترفعہما الی ربک، اور وہ دونوں ہاتھ اپنے رب کی طرف اٹھانے ہیں، مستقبلا ببطونہا، اور ہتھیلیوں کا رخ تمہارے چہرے کی طرف ہونا چاہیے، اپنے رب کی طرف ہاتھ اٹھاؤ۔ وتقول، اور نماز تو یہ ہے کہ پھر تم نے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں اور پھر کہنا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، ومن لم یفعل ذلک، اور جس نے ایسے نہیں کیا فہو قضا و قضا، اس کی نماز ایسی اور ایسی ہے۔ قال ابو عیسیٰ، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ یہ حدیث جن راویوں نے بیان کی ہے وہ کہتے ہیں یہ جملہ بھی ومن لم یفعل ذلک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو آدمی ایسے نہیں کرے گا فہو خداج، اس کی نماز خداج ہے۔ یہ وہی خداج ہے نا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر وہ نماز جس میں فاتحہ نہ پڑھی جائے فہیہ خداج، وہ نماز نامکمل ہے، ناقص ہے۔ یہاں بھی یہ فرماتے ہیں فہو خداج، وہ نماز نامکمل ہے، ناقص ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی چیزیں یہاں ارشاد فرمائی ہیں آپ بتا دیجئے اگر ان میں سے کوئی چیز رہ گئی تو کیا نماز نامکمل رہ جائے گی؟ ایک آدمی ہے وہ نماز پڑھتا ہے، ہر 2 رکعت کے بعد بیٹھ جاتا ہے اور اس سے کوئی تضرع اختیار نہیں کیا۔ آج کل عام مسلمانوں میں ایسی نماز ہے، کون سی عاجزی ہوتی ہے، کون سا ان کی خشوع و خضوع سے بھری ہوئی نمازیں ہیں، اور نہ اس نے اپنے ہاتھ دونوں اٹھائے اللہ کی طرف، اور نہ ہاتھوں کا رخ، جب ہاتھ اٹھائے نہیں تو ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھر چہرے کی طرف کہاں نہیں تھی یا ربی یا ربی، اس نے یہ بھی نہیں کہا، کچھ نہیں، 2 رکعتیں پڑھی فجر کی اور مسجد سے نکل گیا۔ اب آپ اسے کہیں نا کہ اس کی نماز ناقص ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہیہ خداج، اس کی نماز ناقص ہے، کوئی نہیں کہتا۔ سب کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جو اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں پڑھی، تو نماز کا کافی نہ ہونا دوسری بات ہے اور نماز کا سرے سے ہونا ہی نہ دوسری بات ہے۔ ہمارے نزدیک حنفی فقہاء رحمہم اللہ قصر اللہ امثالہم، ان کے نزدیک نماز بھی جس میں فاتحہ نہ پڑھی جائے جان بوجھ کے اگر چھوڑ دے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور اگر غلطی سے چھوٹ گئی تو واجب ہے سجدہ سہو کرنا پڑے گا اور امام کے پیچھے نہیں پڑھنی۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے چھوڑے نماز ہی نہیں ہوئی، اور اگر غلطی سے چھوڑ دی تو پھر اس کی نماز خداج، ناقص ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت مسلم میں بھی آئی ہے، اور وہاں پر ابو صائب رضی اللہ عنہ کی حدیث آئی ہے، اور ابو صائب رضی اللہ عنہ نے یہ بات کی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی
کہ دیکھو نماز جو ہے نا اگر کوئی فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز ناقص ہے غیر تام، وہ مکمل نہیں ہے. فقلت لابی ہریرہ، ابو صائب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس معاملے میں عرض کیا. ابو صائب ہشام ابن زہرہ کے غلام، وہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انی اکون وراء الامام، میں امام کے پیچھے بھی ہوتا ہوں. فغمض ذراعی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے میرا بازو دبایا اور مجھ سے کہا کہ اقرا بہا فی نفسک یا فارسی عجمی ایران کے رہنے والے اپنے جی میں پڑھ لیا کر. اقرا بہا فی نفسک، سورہ فاتحہ جو ہے وہ اپنے جی میں پڑھ لیا کر. بس اس روایت کو مسلم کی پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھا صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی نہیں، پھر ہاتھ دبایا اور کہا پڑھ لیا کر اسے بھی امام کے پیچھے. اچھا صاحب، یہ حدیث مسلم کی ہے، ہم بھی اس حدیث کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. یہ ابو صائب رضی اللہ عنہ نے سوال کیوں کیا؟ ابو الولید باجی رحمت اللہ علیہ جو اکابر مالکی فقہا میں سے ہیں، انہوں نے کہا کہ ابو صائب نے جب دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے ائمہ کو اور صحابہ رضی اللہ عنہ اور دیگر لوگوں کی اکثریت کو کہ امام کے پیچھے وہ فاتحہ نہیں پڑھتے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے جو الفاظ تھے کہ نماز ناقص ہے، تو ان الفاظ کے پیش نظر انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر یہ اعتراض کیا کہ حضرت اگر نماز ہی سرے سے نہیں ہوتی تو پھر مطلب اتنے لوگ جو نہیں پڑھتے پھر کیا ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اقرا بہا فی نفسک. اسی لیے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس میں اس کا ذکر نہیں کیا کہ حالت جہر میں پڑھے، اور وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ انہوں نے ظہر اور عصر کی نمازوں میں فاتحہ پڑھنے کا کہا ہوگا، یا یہ کہا ہوگا کہ جب امام قرات سے فارغ ہو کے رک جائے تو پھر جو وقفہ ہے اس میں پڑھنا. اور اگر یہ کہا جائے کہ سرے سے نماز ہی نہیں ہوتی تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پھر یہ مسلک حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو باقی ہیں ان کے مسلک کے خلاف. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث دیکھیے، ایک دو باتیں آ گئیں اس میں. ایک تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی نماز ناقص ہے. اب ابو صائب نے سوال کیا سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا کہ اپنے جی میں پڑھ لیا کر. تو حدیث کا اصل حصہ تو وہی ہوا نا کہ اس کی نماز ناقص ہے. آگے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنا فتویٰ آ گیا. تو جو فریق اس بات کا قائل ہے کہ امام کے پیچھے بھی فاتحہ پڑھنی ہے، وہ فریق اس بات کا بھی تو قائل ہے کہ وہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کے فتوے حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے دین میں. تو صاحب اگر صحابہ رضی اللہ عنہ کے فتوے دین کی دلیل نہیں ہے تو آپ اس حدیث سے استدلال کیوں کر رہے ہیں؟ یہی دعویٰ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مقابلے میں تو جی ہم کسی کو مانتے ہی نہیں. وہ بھی کہتے تھے پچھلے کہ قرآن کے مقابلے میں، اللہ کے کلام کے مقابلے میں ہم کسی کو مانتے ہی نہیں. ولیعوذ باللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مقابلے میں جب کسی کا قول ماننا ہی نہیں ہے بقول آپ کے، تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہاں ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے اصول کے مطابق ہی چھوڑ دینا چاہیے. حتیٰ کہ امام بہقی رحمت اللہ علیہ ہے تو تفصیل، لیکن چھوڑیے اس تفصیل میں کیا جانا ہے. ایک موقع پر سنن کبریٰ میں آئے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہ ہے، اور پھر امام بہقی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف کیا امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوئی فتویٰ دے سکتے تھے؟
اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوئی فتویٰ ثابت ہو جائے تب بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے چلا دیں، اس لیے کسی امتی کے قول کو کیسے حجت قرار دیا جائے۔ یہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہے۔ تو آپ تو خود یہ کہتے ہیں، اور پھر لطف کی بات عرض کریں، یہ بھی نہیں ہے کہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا یا نہ پڑھنا اس پہ کوئی خود اپنی محنت کی ہوئی ہو، جہاں بھی حنفی فقہا کے مقابلے میں دیگر ائمہ کے دلائل ہیں، بس وہاں سے چوری کر کر کے لے آنا۔ اتنی ہمت کون کرے کہ اتنی کتابوں کو پڑھے اور اتنی راتوں کو سحر میں تبدیل کرے؟ جہاں حنفیہ کے خلاف کوئی قول ملا بس اسے لے لیا اور اس کے دلائل پڑھ لیے، تاکہ کسی طرح یہاں دین میں تفرقہ اور لوگوں کو بانٹ آ جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ فتویٰ، جب آپ خود ہی کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے فتووں کو نہیں مانا جا سکتا، بس صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات کو مانا جا سکتا ہے، تو صاحب یہاں پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے، پھر اسے نہیں ماننا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ناقص ہے، تو اس کا جواب تو پہلے عرض کر چکے ہیں۔ اس حدیث پہ مزید کچھ باتیں بھی ہیں، انشاءاللہ آئندہ نشست میں عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔